مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک قرآنی وظائف پلس مدنی روحانی علاج۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا مقصد مسلمان بہن بھائیوں کی مالی مشکلات، بیماری، پریشانی اور بے روزگاری کا حل بتانا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو استغفار کی برکتیں اور استغفار کرنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ استغفار کرنے والے کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ استغفار کی برکتیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے جانتے ہیں استغفار کی برکات۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نجات دلائے گا۔ بہت سارے دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں تنگی میں ہوں، میں تنگی میں پھنسا ہوا ہوں، میں مشکلات میں گھیرا ہوا ہوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، میں کیا کروں؟ تو عزیزوں اور دوستوں، اس کا علاج استغفار ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، استغفار کرنے والے کو اللہ عز و جل غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، غموں کو دفع فرما دیتے ہیں، کیونکہ توبہ سے اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ اور دنیا میں بھی کوئی شخص اپنے محبوب دوست کو غم میں نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بنا لے وہ کیسے غم میں رہ سکتا ہے، کیسے غم میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے استغفار کیسے کرنی ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کرنے والے کو اللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے دوستو استغفار کرنے کی چند برکتیں۔ حقیقت میں جو بندہ استغفار کرنے والا بن جاتا ہے، استغفار کو اپنی عادت میں شامل کر لیتا ہے اور ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے پر بے شمار انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ استغفار یعنی توبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبان پر ہونی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کے راستے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ استغفار کیسے کرنی ہے، اور اس کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ صبح اور شام کو کتنی
کتنی دفعہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ثواب کی نیت کر لیجئے۔ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کروں گا، اور ہماری ویڈیو اچھی ہے تو لازمی لائک کریں اور کمنٹس لازمی دیں۔ دوستو، استغفار کا سب سے آسان طریقہ اور آسان کلمہ جو ہر کوئی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل اسلامک قرآنی وظائف پلس مدنی روحانی علاج میں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بہترین اور آسان حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اس لیے ہر بار ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، آپ نے ہمارا اسلامک قرآنی وظائف چینل یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا، اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ بیل آئیکن جو بٹن ہے گھنٹی کے نشان کا، اس پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے اسلامک قرآنی وظائف پلس مدنی روحانی علاج چینل پر، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی میسج کے ذریعے مل جائے گا، اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی۔ آئیے ہم آپ کو استغفر اللہ کا صبح اور شام کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آخر میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکلات کے پورا ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد یہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں تاکہ اس کی جو روحانی اجازت ہے وہ آپ کو مل جائے۔ جیسے ہی آپ اپنا نام لکھ دیں گے آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی اور آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اپنی کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے دیا کریں۔ ساتھ فارغ وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور تیزی سے اثر کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل کو کر کے فیض یاب ہو جائیں، وہ بھی اپنی پریشانی کو، اپنی مشکلات کو دور کر سکیں۔ والسلام۔